سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی فعد خمسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں مجھے گنوائیں۔ فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو حرام چیزوں سے بچ جا، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے ان چیزوں سے بچ جا تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ تو فرمایا حرام سے بچو، مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام، جیسے شراب ہے، بدکاری ہے، جوا ہے، دوسروں کی غیبت ہے، ان کی کردار کشی ہے، میاں بیوی میں تفریق ہے، فتنہ و فساد ہے، یہ تمام چیزیں، تو اس طرح کی تمام حرام چیزوں سے بچو تاکہ تم اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہنے والے بن جاؤ تو تم ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ کو لوگوں کی جیب سے، لوگوں کے مال و دولت سے اور ان تمام چیزوں سے غرض نہیں رکھنی تو آپ یہ کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر دھیان رکھیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی رہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جب دنیا میں دیکھو تو اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کا شکر کرنے کا موقع ملے، اور دین میں دیکھنا ہو تو پھر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ تو جو شخص اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہے، جسے اللہ کی تقسیم پر کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، تو وہ مستغنی ہو جائے گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو صحیح مومن بن جائے، یعنی جسے مومن کہا جا سکتا ہے، جو اس لائق ہے کہ وہ ایمان کے اس حلاوت کو محسوس کرے، تو فرمایا پھر اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ہمسایوں کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے۔ ہمسائے تو سلام نہیں لیتے ایک دوسرے سے، چھوٹی موٹی چیز ضرورت پڑنے پر کسی کو کوئی مانگ لے تو آگے سے کہہ دیتے ہیں ہے ہی نہیں، حالانکہ قرآن حکیم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے کو دو۔ تو یہ خیال رہے، حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اپنا جو استعمال کے لیے سالن وغیرہ جو بھی کھانا بناتا ہے اس میں پانی اس نیت سے ڈال لے کہ میرے ہمسائے کے بھی کام آئے گا۔ ارشاد فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ صحیح مومن بن جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم صحیح مسلمان بن جاؤ گے۔ اب اپنے لیے انسان کیا پسند کرتا ہے؟ عزت، حرمت، اپنی عزت چاہتا ہے ہر کوئی بھی اپنی بے عزتی اور بے توقیری نہیں چاہتا۔ اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اصل میں عزت دار آدمی ہیں، اور اگر آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عزت کے اہل خود بھی نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی کی عزت ہو، کوئی ہماری ذات کے بارے میں غلط بات نہ کرے تو کوشش کریں دوسروں کے بارے میں بھی آپ نہ کریں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ بہت زیادہ ہنسنا، بات بات پر ہنسنا، ہر بات کو ہی شغل میلہ بنا دینا اور ہنستے رہنا، فرمایا اس سے بچو، اس لیے کہ جو کثرت سے ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں جس شخص کو جنازے کا، میت کا خیال نہیں، جسے میت دیکھ کر موت نظر نہیں آتی، اسے موت کب نظر آئے گی؟ موت کے بارے میں کب سوچے گا؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو خواہشات کو ختم کر دینے والی ہے۔ عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے۔ تو جسے میت دیکھ کر موت نہ یاد آئے، اس سے بڑی اور کیا مردہ دلی ہوگی کہ سامنے میت پڑی اور لوگوں کو یہ خیال ہو کہ بھائی کھانا پتہ نہیں کب ملے گا، کتنا ملے گا، کیسا ملے گا۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے، یہاں جتنے بھی حضرات تشریف لاتے ہیں، کسی بھی بزرگ سے وہ ملتے ہوں، کسی بھی شخصیت سے، بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔